اپنے دامن کو داغدار نہ ہونے دیں. یہ تقوی کی تعلیم تھی. اور یہ اس لیے پیدا ہوگا کہ اللہ پاک نے ہم انسانوں کو بنایا تو مخلوق 3 طرح کی بنائی. ایک مخلوق فرشتوں کی بنائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ تعریف، توصیف، حمد و ثنا، اللہ کی تعریف پہ، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی تشہد میں ہے، ہمیشہ اللہ کی تسبیح پہ لگے. ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتی، ان سے کوئی نافرمانی نہیں ہوتی. جو اللہ کا حکم ہوتا ہے فرشتے کوئی انجام دیتے ہیں. دوسری ایک اور مخلوق اللہ پاک نے بنائی ہے جن کی زندگی کا مقصد کچھ نہیں ہے، جن کا مقصد صرف یہ ہے کھا لیے پی لیے، ان کی جائز ضرورتیں پوری ہو گئی، بس دنیا سے ختم ہو گئی. وہ پرند ہیں، بیل، بھینس، گھوڑا، بکری، یہ سارے پرندے جو ہوا فضا میں اڑ رہے ہیں، یہ سارے باہر نظر آنے والے جانور ہیں. ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، مقصد صرف یہی ہے کہ ان کی ضرورتیں پوری ہو جائے، یہ کھا لے پی لے اور دنیا سے ختم ہو جائے. اس درمیان میں اللہ نے تیسری مخلوق پیدا کی ہے، وہ ہم حضرت انسان ہیں. اللہ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا، ہمارے دل کے اندر 2 مادے رکھے، ایک اچھائی کا مادہ ہے اور ایک برائی کا مادہ ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قرآن میں اللہ نے اس کو بیان کیا کہ اللہ نے دل میں تقویٰ بھی رکھ دیا ہے اور فسق و فجور کا مادہ بھی رکھا ہے. ایک فرشتوں والی صفات بھی رکھی ہے اور ایک جنات اور جو شیاطین والی صفت بھی رکھی ہے. وہی جنات والی اور شیاطین والی صفت ہے جس کی وجہ سے گناہ کی طرف انسان کا ذہن بھٹکتا ہے، اور وہی اچھی صفات اور ملکوتی صفات ہے جس کی وجہ سے بندے کا ذہن ایمان کی طرف چلتا ہے، اعمال کی طرف جاتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو حدیث پاک میں اور انداز سے بیان کیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا جب کبھی بھی کوئی بھی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. آپ کی حدیث ہے. اور بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ فرشتہ جب کبھی تم کو نیکیوں کا شوق دلاتے رہتا ہے، تمہیں ابھارتا رہتا ہے، نماز پڑھنے پر، روزہ رکھنے پر، خیرات کرنے پر، اچھائی کے کاموں پر تمہیں ابھارتا رہتا ہے. اور وہ شیطان تم کو گناہوں پر اکساتا ہے، یہاں تک جب کبھی بھی تمہارے دل میں نیکی کا جذبہ آئے، تمہارے دل میں خیال آئے کہ کوئی نیکی کرنی چاہیے، تو سمجھو وہ اسی فرشتے کی طرف سے ہے جو تمہارے ساتھ پیدا ہوا ہے. اور اگر تمہارے دل میں کوئی برائی کا خیال آتا ہے، تمہارے دل میں کوئی وسوسہ آتا ہے، کوئی گناہ اور ناجائز کام کے کرنے کو دل چاہتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ اسی شیطان کی طرف سے جو تمہارے ساتھ پیدا ہوا. صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے؟ ہر انسان بول رہے ہوں تو کیا آپ کے ساتھ بھی ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوا ہے، لیکن وہ شیطان میرا مطیع اور فرما بردار بن گیا، اب وہ مجھے گناہ کی دعوت نہیں دے سکتا، میرا فرما بردار بن چکا ہے. تو جب اللہ نے ہمارے اندر 2 صفتیں رکھی، اچھائی کی اور برائی کی، تو پھر اچھائی والی صفت غالب آ جائے، اس کے اندر مضبوطی پیدا ہو، اور اس کے مقابلے میں برائی والی صفت کمزور پڑ جائے. برائی والا جو مانتا ہے، برائیوں کا شوق آج زیادہ ہے ہمارے اندر، نیکیوں کے کرنے کے جذبے کم ہو گئے، مسجد میں بیٹھنے کو دل نہیں چاہتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، تراویح میں کھڑے ہونے کو دل نہیں چاہتا. باہر ہم روڈ پر 2 گھنٹے کھڑے ہو سکتے ہیں، اگر ہماری نماز 10 منٹ لمبی ہو گئی تو ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ اتنی لمبی نماز کیوں ہو گئی، اتنا لمبا قرآن کون سنیں گے. ہاں تراویح پڑھ رہے نا اس لیے لاؤ تھوڑی دیر کے بعد بیٹھیں گے اور کہیں گے کہ پیر بہت درد ہو رہے ہیں. ایسا بولنا بھی در حقیقت اللہ کی بات، اللہ تعالی شانہ کی نعمت کی ناشکری کرنی. کبھی ہم دکانوں پر کھڑے ہو کر، کبھی ہم پان کے محلات اور پان کے دکانوں کے سامنے کھڑے ہو کر گھر جا کر نہیں بولتے بہت درد ہو رہے، آدھا گھنٹہ پان کی دکان پہ کھڑے ہو گئے تھے، کبھی ہماری زبان سے نہیں آتا. لیکن تراویح میں کھڑے ہونے کے بعد کتنے نوجوان ہیں جو کہتے ہیں کہ ارے تراویح میں کھڑے ہونے سے کمر درد ہو رہی، پیرا درد ہو رہے، تھوڑی دیر ریسٹ کریں گے. یہ بولنا بھی در حقیقت اللہ کی ناشکری کرنا ہے. تو نیکیوں والے مادے کو غالب کرنے کے لیے ہمارے دل میں نیکی کا بار بار جذبہ آئے اور گناہ کا جذبہ مان پڑ جائے، کمزور ہو جائے، دب جائے. وہ ختم تو نہیں ہو سکتا، شیطان ساتھ لگا ہوا ختم تو نہیں ہو سکتا، لیکن وہ کمزور پڑ جائے. اس کے لیے
اللہ کے روزوں کا حکم دیا۔ یہیں سے نہیں شروع ہوا بلکہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب کبھی بھی کسی بھی پیغمبر کو نبی بنانے، نبوت دینے، وحی کے نازل ہونے کا وقت آتا تو اللہ تعالیٰ پہلے روزوں کا حکم دیتے۔ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات دینے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا، پھر اس کے بعد مستقل 40 دن تک حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر روزے سے رہے۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل کی عطا کرنے سے پہلے حکم دیا کہ وہ روزے رکھیں۔ بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نقل کرتی ہیں کہ آپ نبی بننے سے پہلے 6 مہینے تک غار حرا میں جاتے تھے، وہاں مستقل روزے رکھتے تھے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے آپ پر وحی نازل کی اور قرآن عطا ہوا۔ تو آنے والا جو مبارک مہینہ ہے وہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم روزوں کا خوب اہتمام کریں۔ اس سے تقویٰ دل کے اندر پیدا ہوگا، پرہیزگاری آئے گی، حلال کو حرام سمجھیں گے، حرام کو حرام سمجھیں گے، حلال کو حلال جانیں گے۔ آج ہمارے معاشرے پر ہم نظر ڈال رہے ہیں، ہماری حالت کیا بنتی جا رہی ہے؟ ہمارے سامنے رزق حلال کے دروازے سارے ہم نے خود اپنی ذات سے بند کر، جلد بازی میں آ کر ہم حرام کی طرف لپک جاتے ہیں، ملتا کی نہ ملتا کی، اس لیے جیسا بھی پی لو لے لو، اس سے عبادت کی لذت ختم ہو گئی۔ بندے کا جو رزق ہے وہ اس کو مل کر رہتا ہے، چاہے وہ طریقہ چھوٹ سا بھی اختیار کرے، کبھی وہ حلال طریقہ اختیار کرتا ہے، کبھی وہ اپنی جلد بازی کی وجہ سے، اپنی ناسمجھی کی وجہ سے، اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ناجائز اور حرام طریقے کو اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی ایک آسان سی مثال، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اپنی بیٹھک میں ایک فقیر مانگنے کے لیے آیا، وہاں پر 7 دینار رکھے ہوئے تھے، 7 سونے کے سکے رکھے ہوئے تھے۔ جیسے وہ مانگنے کے لیے آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھ کر اپنے گھر میں اندر چلے گئے۔ جب واپس آئے تو کیا دیکھا کہ وہ 7 دینار بھی غائب ہیں، 7 سونے کے سکے بھی، اور وہ فقیر بھی غائب ہیں، وہ لے کے بھاگ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو میں اس لیے اندر گیا تھا تاکہ گھر میں اور بھی کچھ پیسے ہوں تو وہ بھی لا کر یہ 7 کے 7 ملا کر اسے دے دوں، لیکن میرے آنے سے پہلے ہی وہ 7 دینار لے کے بھاگے۔ تو فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ بندے کے لیے حلال روزی کا انتظام کرتے ہیں، لیکن بندہ خود ہی اپنی عجلت، اپنی جلد بازی اور اپنی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اس کو حرام طریقے سے اپنا لیتا۔ اگر میں دیتا تو اس کے لیے حلال ہوتے، اس کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز ہوتا، کل قیامت کے دن اس کو پوچھنا ہوتی، لیکن وہ خود ہی چوری کر کے بھاگ گیا، جس کی وجہ سے وہ اس کے لیے حرام ہے اور اس کو استعمال کرنا اس کے لیے ناجائز۔ وہ تو اس کی قسمت کے تھے، اس کو ملنے ضروری ہے، لیکن اس نے اپنی جلد بازی کی وجہ سے اپنی ایمان کی کمزوری اور یقین کی کمزوری کو بنیاد پر اس کو حرام طریقے سے حاصل۔ تو ہماری قسمت کا ضرور ہم کو مل کر رہتا ہے، لہذا یہ نہ سوچیں کہ روزے رکھنے سے یہ ہے کہ محنت میں کمزوری آ جائے گی، ہم کام نہیں کر سکیں گے، اس لیے ہمارے پاس پیسے کم آ جائیں گے اور پھر ہم جو ہے نا کیا ہے اس لیے ہم روزے نہیں رکھیں، یہ تصور غلط ہے۔ روزہ ضرور رکھنا ہے، چاہے کام میں کمزوری کیوں نہ آئے، ہم دو وقت کا کھانا کم کھا سکتے ہیں، تھوڑے کم پیسوں کے لباس پہن سکتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی ہم حرام کو استعمال نہیں کر سکتے، ہم اللہ کے حکم کو چھوڑ نہیں سکتے۔ لعلکم تتقون، روزے اس لیے آئے ہیں، رمضان اس لیے آئے تاکہ تم کو پرہیزگار بنائے، تم کو متقی بنائے، تم کو اللہ والا بنائے۔ تو یہ رمضان ہم کو اللہ والا بنانے کے لیے آیا ہے۔ کتنے رمضان آ گئے اور چلے گئے، پھر بھی ہم اللہ سے دور رہے، ہم اللہ والے نہیں بن سکے۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ فرمایا اتق اللہ حیثما کنتم، جو حدیث میں نے ابھی پڑھی تھی خطبے کے اندر، جس میں نبی اسلام نے فرمایا تم جہاں کہیں ہو تقویٰ اختیار کرو۔ آج ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم اگر مسجد میں ہیں تو ہم نیکی کے کام کریں گے، متقی رہیں گے، باہر چلے جائیں گے تو سب ختم ہو گئے، ہماری زبان پر جھوٹ آ جائے گا، ہماری زبان
زبان پر گالی گلوچ آ جائے گا، ہماری زبان پر دوسروں کی غیبت آ جائے گی، ہم تھوڑا سا یہاں لحاظ کر لیں کہ یہاں تقویٰ ہے اور باہر کوئی تقویٰ نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام کو ارشاد کتنا چاہے گے، آپ نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں ہو، اگر تم بازار میں ہو تب بھی تقویٰ ہے، اگر تم گھر میں ہو تب بھی تقویٰ ہے، اگر تم مسجد میں ہو تب بھی تقویٰ ہے، تم دنیا کے کسی کونے میں ہو، حیثما کنتم متقی رہو، تم پرہیزگار رہو۔ اور اس کو ایک اور پہلو سے بھی علماء نے بتلایا ہے کہ تم جس فیلڈ کے اندر رہو وہاں تقویٰ ہے، اگر تم باپ ہو تب بھی تم متقی بنو، اپنے بچوں کا حق ادا کرو، اگر تم اولاد ہو تب بھی تم تقوی کی صفت اختیار کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کا حق ادا کرو، اگر تم شوہر ہو تو وہاں بھی تقویٰ تمہارے لیے ہے کہ تم اپنی بیوی کا حق ادا کرو، اگر تم کسی جگہ پر ملازم ہو تو وہاں بھی تقویٰ اختیار کرو، تم ڈنڈی نہ مارو وقت کے اندر، جتنا کام دیا گیا اتنا پورا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی آپ کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، آپ جو ہے 7 گھنٹے میں واپس آ گئے، یہ بھی در حقیقت کام کرنے کا نہیں کرنا ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دکاندار اگر گوشت تولتے ہوئے یا کہ سبزی تولتے ہوئے اناج تولتے ہوئے تھوڑا سا ڈنڈی مار دے تو ہم کہتے ہیں کہ ناجائز اور حرام ہے، یہ جو ہے کیا ہے تو ناپ تول میں کمی کرنا ہے، جس طرح یہ ناپ تول میں کمی کرنا ہے ایسے ہی ملازمت کی جگہ پر اگر ہم 5 منٹ دیر سے جاتے ہیں اور پھر 5 منٹ پہلے کا وقت اس میں لکھ دیتے ہیں یا کہ ہم 1 گھنٹہ پہلے آ جاتے ہیں اور پوری اس کی جتنی معاوضہ ہے پورا لیتے ہیں، یہ بھی ناپ تول میں کمی کرنا ہے۔ فرمایا کہ اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں ہو، اگر تم ملازمت میں ہو تو تمہارے اندر تقویٰ ہو، اگر تم بزنس میں ہو تمہارے اندر تقویٰ ہو، تم جھوٹ نہ بولو، تم دھوکہ نہ دو، تم ریاکاری نہ کرو، یہ سب تقویٰ دکھائے۔ زندگی کے جس شعبے میں تم ہو، اگر تم عہدے پر ہو تب بھی تمہارے اندر تقویٰ ہو، اگر تم سیاست میں ہو تب بھی تم تقویٰ اختیار کرو، جس ماحول کے اندر تم جا رہے ہو اور جہاں تم بیٹھ رہے ہو سارے کام کو تقوی سے مزین اور سجا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں ہو تقوی اختیار کرو۔ پھر آگے شریعت کے مطہرہ کے قوانین اتنے منظم ہمارے احوال کو دے کر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ بندے خطا کار ہیں، یہ بندے سیاہ کار ہیں، ان بندوں سے گناہ ہوتے ہیں، لہذا اب ان بندوں سے گناہ ہوتے ہیں، لہذا ان بندوں کو ایک اور حکمت کی بات بتائے گی، ایک اور طریقہ دیا گیا اور ایک اور منظم چیز بتائی گئی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم سے گناہ ہو جائے تو اتنے سارے کرنے کی باتوں کو سننے کے باوجود تم سے گناہ ہوگا، ضرور ہوگا، اس لیے کہ تم انسان ہو، تمہاری فطرت میں گناہ ہے، اس لیے آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور ہدایت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، کہ اگر تم سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی تم سے گناہ سرزد ہو جائے، تم سے اگر کوئی خطا ہو جائے تو بھی ایسی صورت میں مایوس نہ ہو جاؤ، بلکہ فوراً کوئی نیکی کرو، اس کی تلافی کے لیے کوئی اچھا کام کر دو۔ جس قبیل کا گناہ ہو رہا ہے اسی قبیل کی نیکی کرنے میں اور زیادہ فائدہ ہے۔ صحابہ میں یہ صفت تھی کہ جب کبھی بھی ان سے کوئی گناہ ہوتا تھا وہ فوراً نیکی کی طرف لپکتے اور تب فرمایا کہ یہ نیکی برائی کو مٹانے کی ختم کر دے۔ اللہ کا کتنا شان عظیم ہے، ہم سے گناہ ہو جاتا ہے اور اس گناہ کا اصل مقصد تو یہ تھا، اصل ضابطہ تو یہ تھا کہ اس پر سزا دی جاتی ہے، اس کا حساب لیا جاتا کل قیامت کے دن، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جاتا، پکڑ کی جاتی، اس کا مواخذہ کیا جاتا، لیکن اللہ پاک نے اس گناہوں کی سرزد ہو جانے پر بھی ایک بہترین عمل بتا دیا کہ اگر تم سے گناہ ہو جائے تو تم اس کی تلافی میں فوراً نیکی کر لیا کرو، وہ نیکی تمہارے گناہوں کو دھو دے گی، تمہارے گناہوں کو صاف کر دے گی۔ اس لیے عزیزان گرامی اللہ پاک نے یہ موقع ہم کو دیا ہے، لہذا آنے والے ایام کو ہم بہت ہی محتاط ہو کر زندگی گزاریں۔ جب انسان اس دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے فوراً 3 رشتے اس کے ساتھ متعلق ہو جاتے ہیں۔ پہلا رشتہ اس کا اس کے خالق کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی رزق دینے والا ہے، اس کی سانسوں کو کوئی چلانے والا ہے، اس کے کھانے کو کوئی ہضم کرنے والا ہے، اس کو نیند دے کر کوئی سلانے اور بیدار کرنے والا ہے، تو اس کا رشتہ سب سے پہلے اپنے خالق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر جیسے ہی دنیا میں پیدا ہوتا ہے
دوسرا رشتہ اس کے اپنے عزیز و اقارب سے، رشتے دار سے، کہ کوئی اس کی ماں ہوتی ہے، کوئی اس کا باپ ہوتا ہے، کوئی اس کے بھائی بہن ہوتے ہیں، کوئی اس کے اڑوس پڑوس ہوتے ہیں، ساری دنیا کے لوگ ہوتے ہیں، رشتے دار اعزا اقربا ہوتے ہیں. یہ دوسرا اس کے ساتھ رشتہ ہے. اور تیسرا رشتہ انسان کا خود اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے. تو جیسے ہی انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، لیکن 3 تعلقات اس کے قائم ہو جاتے ہیں، 3 رشتے اس کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں. ایک اس کے خالق کا کہ وہ مخلوق ہے، کوئی اس کا خالق ہے، وہ عابد ہے، کوئی اس کا معبود ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے، کوئی اس کا چاہنے والا ہے، یہ تعلق قائم ہوتا ہے. اور دوسرا کہ وہ کسی کا رشتے دار ہے، وہ کسی کا بیٹا ہے، وہ کسی کا بھائی ہے، یہ تعلق ہے. اور دوسرا خود اپنی ذات سے ہوتا ہے. اب تقویٰ یہ ہے کہ جس ذات نے اس کو پیدا کیا ہے اس کا دل اپنے، اس کا خوف اپنے دل کے اندر، اس کا ڈر ہو. فرمایا اتق اللہ تکن عبد الناس، کہ تم اللہ سے ڈرو، سارے لوگوں میں سب سے زیادہ خود تقوی اور پرہیزگار بچو. اللہ کے پاس مقام اور مرتبہ انہی لوگوں کا ہے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے. اس لیے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تم کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، تم سب آدم کی اولاد ہو. تم میں کسی کو کوئی پیدائش کے اعتبار سے فضیلت حاصل نہیں ہے. یہ نہ سمجھو کہ میرا خاندان بہت اونچا ہے لہذا میں سب سے پیدائش کے اعتبار سے بہت اعلیٰ ہوں، سب سے افضل ہوں. یہ تصور تمہارا غلط ہے. یہ زمانے جاہلیت کی سوچ تھی جو پیغمبر علیہ السلام کے آنے سے پہلے تھی، اس کو ختم کر دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت کے میں جو نسب پر فخر کیا جاتا تھا آج وہ میرے پیروں تلے رون دیا گیا ہے، میں نے اس کو ختم کر دیا ہے. آج تم میں سے کوئی بھی اپنے نسب پر فخر نہ کرے، میں فلاں کی اولاد ہوں، میں فلاں کی اولاد ہوں، فخر نہ کرے. لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی الا بتقوی اللہ. کسی عرب کے رہنے والے کو یہاں عجم کے رہنے والے پر، یہاں کے رہنے والے کو وہاں کے رہنے والے پر کوئی فضیلت نہیں. فرمایا لا اسود علی ابیض ولا ابیض علی اسود الا بتقوی. کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اللہ کے تقوی سے فضیلت ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. یہ خاندان قبیلے یہ اس لیے بنائے گئے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو. یہ پہچان کے لیے، تعارف کے لیے، یہ پیشے کے اعتبار سے ہو جاتے ہیں. لہذا کوئی کسی سے کم اور زیادہ نہیں ہو سکتا، سب اللہ کی نظر میں اللہ کی مخلوق پر برابر ہے. آگے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے لیکن اللہ کے پاس مرتبے الگ الگ ہیں، اور یہ مرتبے اور یہ فضیلتیں تقوی کی بنیاد پر ہیں. جس کے دل میں جتنا اللہ کا خوف ہوگا اللہ اس کو اتنا اپنا محبوب بندہ اور اپنا چہیتا بندہ بنائے گا. تو پہلے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. اور دوسرا اپنا انسان کا تعلق اپنے اعزاء اقربا رشتہ داروں ملنے جلنے والوں سے ہے. اس میں تقویٰ حسن اخلاق ہے، اس میں تقویٰ اچھے اخلاق ہے، اس میں تقویٰ کسی سے مسکرا کر ملنا ہے. نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کبھی بھی آپ کسی سے ملتے تو نہایت حشاش بشاش مسکرا کر ملتے. یہ بھی تقویٰ ہے. بھلائی کا حکم کرنا تقویٰ ہے، برائی سے کسی کو منع کرنا اچھے انداز میں یہ بھی تقویٰ ہے. کسی دوسروں کی مدد کر لینا یہ بھی تقویٰ ہے. پورے حسن اخلاق یہ تقوی کا ایک مقام اور مرتبہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان العبد لیدرک بحسن خلقہ درجۃ القائم الصائم، کہ بندہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات بھر تہجد پڑھنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے کے ثواب کو حاصل کرے گا. اس لیے عزیز بزرگ دوستو، تقویٰ کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہمارے اخلاق درست ہو جائے. اور تیسرا بندے کا تعلق خود اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے. اس میں تقویٰ یہ ہے کہ بندہ اپنی ذات کا محاسبہ کرے، اپنی ذات کو ٹٹولے، اپنا حساب لے کہ تم نے آج تک کتنا کام کیا ہے، تم نے کیا کیا ہے. اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہے، اتنی بہترین زندگی دی ہے. اپنی ذات کا حساب کرنا یہ بھی تقویٰ ہے. یہ اپنی ذات کے ساتھ ہے کہ اللہ نے تمہیں آنکھ دی تھی، تمہیں کان دیے ہیں، ہاتھ پیر دیے ہیں، تم نے اللہ کا اب تم نے کیا کیا ہے. کل قیامت میں اللہ تم سے پوچھیں گے، اپنی ذات کا محاسبہ کریں. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے تم خود اپنا
پہلے حساب کر، پہلے جانچ لو کہ محاسبہ کرنے سے، اپنا حساب لینے سے آخرت کا حساب لینا آسان ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اب رمضان المبارک کا مہینہ آنے ہی والا ہے، لہذا ہماری اس